أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 22 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 14 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، جائز نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کو میراث میں لے لو، کرہا، زبردستی، ولا تعضلوہن، اور ان کو نہ روکو نکاح کرنے سے، لتذہبوا، اس لیے کہ تم لے لو، ببعض ما آتیتموہن، کچھ حصہ اس مال کا جو تم نے دیا ہو ان کو، الا ان یاتینا، مگر اس صورت میں کہ وہ عورتیں آئے، یعنی بیویاں تمہاری آ جائے، بفاحشۃ، بے حیائی کو، مبینہ، کلم کلا، کھلی بے حیائی کو آ جائے، تو پھر اس صورت میں تم ان کو مجبور کر سکتے ہو کہ وہ خلا لے کر تمہارا مہر تمہیں واپس کرے. وعاشروہن، اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، بالمعروف، نیکی کے ساتھ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان کو ناپسند کرو گے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے، ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو، شیئاً، ایک چیز کو، تکرہو، ناپسند کرنا، عسیٰ کے معنی قریب ہے، ممکن ہے، امید ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور اللہ ڈال دے، فیہ، اس میں، خَيْرًا كَثِيرًا، بہت زیادہ خیر. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا، اور اگر تم ارادہ کرو، استبدال زوج، ایک بیوی کو بدلنے کا، مکان زوج، دوسری بیوی کی جگہ، کہ ایک کو طلاق دے کر دوسری کو نکاح میں لانا چاہو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور دیا ہو تم نے ان عورتوں میں سے کسی ایک کو، قنطاراً، مال کا ذخیرہ، خزانہ، فَلَا تَأْخُذُوا، تو نہ لو، مِنْهُ، اس سے، شَيْئًا، کچھ بھی. یعنی اگر مہر میں تم نے لاکھوں کروڑوں روپے دیے ہو تو بھی ان سے واپس نہ لو. اتأخذونہ، کیا تم لوگے اس کو، بہتانا، اس پر بہتان لگا کر، وإثما مبینا، اور کلی گناہ کا ارتکاب کر کے، یعنی ایسا مت کرو. وکیف تأخذونہ، اور کیسے تم وہ مہر لوگے، وقد افضى، حالانکہ پہنچ چکا ہے، بعضکم، تم میں سے ایک، الی بعض، دوسرے کو، یہ کنایہ ہے خلوت سے. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، اور عورتوں نے لیا ہے، منکم، تم سے، میثاقاً، ایک وعدہ، غلیظا، مضبوط، جو نکاح کا عقد ہے. میثاق پکا وعدہ، غلیظا، مضبوط، اور اس سے مراد عقد نکاح ہے جو ایک پکا بندھن ہے. وَلَا تَنْكِحُوا، اور اے مسلمانوں تم نکاح مت کرو، ما نکحَ، ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا ہو، آباؤکم، تمہارے باپوں نے، تمہارے والدین نے، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے. انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ نکاح کرنا اس طرح یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، ومقتا، اور اللہ کو غصہ دلانے والی ہے. وساء سبیلا، اور کیا ہی برا راستہ ہے یہ. ساق، یہ فعل ذم ہے، کسی چیز کی برائی کو بھرپور طریقے سے بیان کرنے کے لیے ساء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وساء، اور کیا ہی برا ہے، یعنی انتہائی برا ہے، سبیلاً، یہ راستہ.
محترم سامعین، پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 19 میں پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ میراث میں عورتیں نہیں ملتی. مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، زمین ملتی ہے، لیکن عورت میراث میں نہیں ملتی، بلکہ عورتوں سے باقاعدہ نکاح کرنا پڑتا ہے ان کی رضامندی کے ساتھ. اس میں اس وقت جاہلیت میں جو ایک رواج تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی جو بیویاں ہوتی تھیں تو اس کے وارث اس کو بھی تقسیم کر لیتے تھے اور بغیر نکاح کے اس پہ قبضہ کر لیتے تھے، چاہے عورت کی رضامندی ہو یا نہ ہو. تو یہ عورتوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم بھی تھا اور بہت بڑی بے حیائی بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو روکا کہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کو زبردستی میراث میں لے لو. ہاں، عورتوں کو اپنے پاس لانے کا ایک طریقہ ہے نکاح کا، اگر وہ راضی ہے تو ان سے نکاح کرو. دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ کچھ شوہر اس طرح کرتے تھے کہ عورتوں کو بے جا تنگ کرتے تھے، نہ طلاق دیتے تھے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کرے اور نہ ہی بیوی کی طرح سلوک کرتے تھے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ عورت مجبور ہو جائے اور جو مہر ان کو دیا ہے وہ واپس کرے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا مسئلہ اس آیت میں یہ بیان کیا کہ ان عورتوں کو دوسری جگہ نکاح سے مت روکو، اس لیے کہ تم اپنے مہر میں جو دیا ہے اس سے کچھ لے لو. ہاں، ایک صورت میں کہ اگر وہ بے حیائی کرے، بدکاری کرے، بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کرے اور کسی طریقے سے بھی اصلاح نہ کرے اپنے آپ کی، تو اس صورت میں ان کو تنگ کرو، مجبور کرو کہ وہ خلا لے اور تمہارا مہر تم کو واپس کرے اور تمہاری بھی جان چھوٹ جائے اور اس کی بھی جان چھوٹ جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی جو اچھی عورتیں ہیں، جو فرمان بردار عورتیں ہیں، ان کو تنگ نہ کرو بیجا، ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرو. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت زیادہ خیر ڈالے، لہذا کسی ایک عادت کی وجہ سے بیوی سے نفرت کرنا اور اس کو طلاق دینا یہ پسندیدہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہو تو اگر وہ غور کرے تو اس میں ایک ایسی عادت بھی ہوگی جو اسے پسند ہوگی. اور اللہ یہاں پر خیر کثیر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ ممکن ہے کہ ایک عورت شکل و صورت میں کم ہو اور تمہیں ناپسند ہو، ظاہری اس میں کوئی خوبی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ خیر ڈالے، اس سے تمہیں نیک اولاد عطا کرے جو علماء ہو، جو تمہارے لیے آخرت میں اور دنیا میں مفید ہو، یا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال و عزت میں اضافہ کرے، تمہاری دولت میں اضافہ کرے، تمہاری خاندانی وجاہت میں اضافہ کرے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرما دی. آیت نمبر 20 میں ہے کہ اگر ایک شخص ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور پہلی بیوی کو بہت زیادہ مہر دیا ہے تو اس سے وہ نہ لے، کیونکہ اگر یہ مہر لے گا تو یہ اشارہ ہوگا اس پر بہتان لگانے کا، اور کسی پر بہتان لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. لہذا جس بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ یا خلوت ہو چکا ہے اور پھر وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو جو مہر اس نے دیا ہے وہ اس کو اس سے نہ لے، بلکہ وہ اس کا ہو گیا. اور آگے اللہ فرماتا ہے ایک اور انداز سے، بڑے تاکیدی انداز سے، کہ تم کیسے اس کو لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور تمہارا عقد نکاح ہو چکا ہے جو ایک پکا عہد ہے اور پکا بندھن ہے. تو لہذا مردوں کو یہ نصیحت کی کہ کسی بھی صورت میں تم ان سے مہر نہ لو. ہاں، اگر وہ کلی بے حیائی کرے، بدکاری کرے، زنا کرے تو پھر خلا کی صورت میں تم ان کو تنگ کر سکتے ہو، مجبور کر سکتے ہو کہ وہ تمہارا مہر واپس کرے. آیت نمبر 22 میں جو آخری آیت ہے اس میں ایک اور اس معاشرے میں جو ایک رواج تھا کہ ایک شخص اپنی باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لیتا تھا، یعنی اس کا جو باپ ہوتا تھا اس کی جو بیوی ہوتی تھی، یعنی اس کی جو سوتیلی ماں ہوتی تھی، تو باپ کے مرنے کے بعد یہ اس سے نکاح کر لیتا تھا، یا باپ کے طلاق دینے کے بعد یہ بیٹا سوتیلا اس سے نکاح کر لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم سے منع کیا کہ
جو تمہارے والدین کی منکوحہ ہے ان سے کسی بھی صورت نکاح نہ کرو، کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی بات ہے، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے، کیونکہ آج اس نے اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کیا، کل اس کا بیٹا اس کی منکوحہ سے نکاح کرے گا، تو یہ ایک راستہ نکل آئے گا اور ایک رواج چل نکلے گا اور ایک بے حیائی کا طریقہ لوگوں میں پھیل جائے گا۔ ایک صحابی فرماتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے مجھے بھیجا کہ جاؤ اس شخص کو قتل کرو اور اس کا مال اس سے چھین لو۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے اس پر۔ تو یہ اس وقت عرب کے جاہل معاشرے میں یہ ایک رواج تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا۔ آگے چند اور عورتوں کا بھی تذکرہ ہے جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں جو مسائل بیان کیے گئے میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں مختصراً۔ پہلی بات یہ کہ عورتیں میراث میں تقسیم نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ بلا وجہ عورتوں کو تنگ نہ کیا جائے اس لیے کہ ان سے مہر واپس لیا جائے، ہاں ایک صورت میں کہ اگر وہ بے حیائی، بدکاری، زناکاری کرے تو پھر شوہر کو جائز ہے۔ تیسری بات جو ہے کہ اگر ایک آدمی دوسری شادی کرنا چاہتے ہے اور پہلی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ مہر بھی دیا ہے تو اس سے کچھ بھی واپس نہ لے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا بہتان ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جو تمہاری باپ کی منکوحہ ہے ان سے نکاح نہ کرو کہ یہ بے حیائی ہے اور اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔